الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور یہ تبدیلی کسی ایک فیلڈ میں نہیں، کسی ایک آسپیکٹ سے نہیں ہو رہی، بلکہ کم و بیش ہر پہلو سے تبدیلی ہو رہی ہے۔ اور جتنی تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے تاریخ میں یہ نہیں ملتا، یہ رفتار اس سے پہلے کبھی نہیں تھی تبدیلی کے لیے۔ تو اب ان تمام جہتوں پہ جن میں تبدیلی ہو رہی ہے ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر خود سمجھنے کے بعد دوسروں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس تبدیلی یا کسی بھی تبدیلی سے جو لوگ واقف ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے اپنی تیاری کر لیتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو ماہر بنا لیتے ہیں، تو وہ اس زمانے میں، اس تبدیل شدہ زمانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آنے والے وقت کو محسوس نہ کر سکیں، آنے والے وقت کے تقاضوں کو صحیح طرح سے سمجھ نہ سکیں، اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کر سکیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور صرف وہ لوگ نہیں پیچھے رہتے، وہ کمیونٹیز بھی پسماندہ رہ جاتی ہیں، وہ قومیں بھی پسماندہ رہ جاتی ہیں۔ تو اب جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر فیلڈ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً تمام ہی آسپیکٹس پہ بات ہوگی، لیکن ہم آغاز تعلیم سے کرتے ہیں کہ تعلیم میں کیا ہو رہا تھا اور آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اور اس گفتگو کا مقصد طالب علموں کو فائدہ پہنچانا ہے، اور خاص طور پہ ان کو کہ جو اب اپنی ایک تعلیم مکمل کرنے کے مرحلے میں ہیں، اور یا مکمل کر چکے ہیں، اور اس وقت وہ روزگار کی تلاش میں ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ تبدیلیوں کی نوعیت کیا ہے اور وہ کیا چیز ہے جو اگر نہ سمجھی گئی تو لوگ نقصان میں رہیں گے، اس کے لیے ایک مثال کا سہارا لینا پڑے گا۔ جو جوان ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی یہ زمانہ دیکھا ہوگا اب سے 10 15 20 سال پہلے، کہ دور دراز دیہاتوں میں بھی اور ایون شہروں میں بھی ٹی وی، بڑے بڑے ٹی وی ہوتے تھے، اور اس کا مطلب ہے شہروں میں ٹی وی کے مرمت کرنے والی دکانیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح ٹیلی فون، وہ پرانے طرز کے سیٹ ہوتے تھے تو ٹیلی فون مرمت کرنے کی دکانیں ہوتی تھیں، اور ٹارچ جو ہے یہ ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، اور فیکس مشین ہوتی تھی، بہت دفتروں میں عام تھی، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ وہ تھیں، اور ان کے متعلقہ یعنی ان کی فروخت یا ان کی مرمت کے ادارے ہوا کرتے تھے۔ گویا روزگار کا ایک ذریعہ تھا ان چیزوں کے خرید و فروخت کے ذریعے یا ان کی مرمت کے ذریعے۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں جو ہی ٹیکنالوجی آئی، چپ آئی، اس کے آنے سے جہاں اور بہت ساری چیزیں آئیں، وہاں پہ ایک موبائل آیا سامنے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو الگ الگ ہوتی تھیں وہ ایک ہی ڈیوائس میں جمع ہو گئیں۔ یہی ڈیوائس آپ کی ٹیلی فون بھی ہے، یہی ڈیوائس ٹی وی بھی ہے، یہی ڈیوائس آپ کے جو کاغذوں کی، جو کسی بھی ڈاکومنٹ کی سکیننگ بھی کرتی ہے، اور سکیننگ کر کے آپ فوراً دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں۔ اب فوٹو کاپی کی اور اس کے بعد سکین کر کے اس کو فیکس کے ذریعے بھیجنے کی ضرورت اب نہیں رہی۔ اور اسی طرح یہی موبائل جو ہے، یہی آپ کا ٹارچ بھی ہے رات کے اندھیرے میں۔ تو اگر آپ ذرا سا مزید غور کرتے جائیں، یہی ڈیوائس جو ہے وہ بچوں کے کھیلنے کی چیز بھی بن گئی ہے، اور بلکہ اس نے اتنا چینج کر دیا ہے کہ جو فزیکل کھلونا تھا اور اس کے اوپر لوگوں کے بڑے بڑے اسٹور تھے، کاروبار تھے، آہستہ آہستہ وہ کاروبار بند ہو رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ موبائل کی گیمز کے اندر قید ہو رہے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی بھی شعبہ لیں، اب آپ اس پہ اگر غور فکر کریں، اس مثال کو سامنے رکھ کے کوئی بھی شعبہ لیں، تو اس میں اسی طرح سے بہت ساری چینجز آ رہی ہیں، جن کی وجہ سے جو لوگ ان فیلڈز میں پہلے روزگار کیا کرتے تھے، اب ان فیلڈ میں کوئی روزگار نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی یہ ہماری بات اس پہ مزید تفصیل میں جائے گی کسی اور نشست میں، لیکن فی الحال ہم ایک اجمالی تذکرہ جو ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے آج کی نشست میں،
کہ اب یہ جو تبدیلی ہے اور یہ دن بدن آ رہی ہے. آپ نے جو بچے بی ایس میں ہیں یا ایون اسکولوں میں بھی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اسکول تھا اور اس کے بعد ایک چھٹی کا ٹائم تھا اور درمیان میں ٹی ٹائم تھا. اب کیا ہے؟ اب پورا نقشہ بدل گیا ہے. اب وہ اسکول نہیں ہے, اس کی جگہ پہ لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے, اور وہ شاید گھر میں ہی یہ ہو رہا ہے. اور وہ جو ٹریولنگ تھی وہ بھی نہیں ہو رہی. پچھلے 1 سال 1.5 سال سے سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کے بغیر, یعنی ٹرانسپورٹ کے بغیر بھی کام چل رہا ہے اور کلاس کے بغیر بھی چل رہا ہے. اور وہ ٹیکنالوجی جو عمارتوں میں استعمال ہوتی تھی اب اس کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے اور اس کی جگہ پہ موبائل اور لیپ ٹاپ کی ڈیمانڈ بڑھی ہے. تو یہ جو چینج میں نے بتائی ہے, اس چینج کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ روزگار ختم ہو جائیں گے. جو ان پرانی جو طرز تھی ٹیکنالوجی کے استعمال کی, یا ٹیکنالوجی تھی نہیں اور مینول استعمال ہوا کرتا تھا, وہ روزگار ختم ہوں گے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اس بات سے ناواقف رکھیں گے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ ایک دن بے روزگار ہو جائیں گے, یا پہلے ہی وہ بے روزگار ہو چکے ہوں گے. اب اگر وہ آدھی عمر گزار چکے ہیں اور اس سے زیادہ ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بعد سیکھنے کا رجحان بھی نہیں رکھتے. لیکن ہر وہ شخص جو کہ آنے والی تبدیلی کے بارے میں آگاہ ہو اور اس نے اپنے زندہ رہنے کو, اپنے خوشحال رہنے کو اپنے پیش نظر میں رکھا ہوا ہو, تو وہ آتے ہوئے تقاضوں کے لیے قبل از وقت جو ہے اپنی تیاری کرے گا. تو تیاری جہاں دوسری تیاریاں ہیں وہاں پہ سکلز کی تیاری کی ضرورت ہوگی. وہ کون سی سکلز ہوں جن کو آپ توجہ دیں گے اور بر وقت ان کی طرف آپ راغب ہوں گے, تو اگر آپ کا ایک روزگار ختم بھی ہو جاتا ہے تو آپ دوسرے روزگار کی طرف چلے جائیں گے. یا اگر آپ اس وقت انٹرمیڈیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کسی ڈگری پروگرام میں داخلہ لینا ہے, تو اب وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے. جو پرانے طرز پہ کوئی کسی نے بھی مشورہ دے دیا یا جہاں داخلہ مل گیا وہاں انہوں نے 4 سال کا ڈگری پروگرام اس میں داخلہ لے لیا اور پھر 4 سال بعد جا کے بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا. تو ان ساری سچویشنز میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی سکلز نہیں آ رہی ہیں. جو سکلز نہیں آ رہی ہیں ان سے متعلقہ اگر کوئی ڈگری پروگرامز ہیں تو انہی میں داخلہ لیا جانا چاہیے. اور اگر ڈگری پروگرامز نہیں آ رہے, ہمارے ملک میں یونیورسٹیاں چونکہ یہ کام کر نہیں رہی جو کہ ان کو کرنا چاہیے کہ نئے تقاضوں کے مطابق فوراً ہی نئے ڈگری پروگرام انٹروڈیوس کریں اور وہ آنے والے زمانوں کے تقاضوں کے مطابق ہوں. تو یہ ڈگری ڈیزائن کا کام نہیں ہوتا. ہم بس جو ڈگریاں چلی آ رہی ہیں وہی تقریباً چل رہی ہوتی ہیں, اور اگر کوئی نئی ڈگری کا اضافہ یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے تو وہ ان کا ہو رہا ہے کہ جو ایک یونیورسٹی دیکھتی ہے کہ دوسری یونیورسٹی میں فلاں پروگرام بھی چل رہا ہے اور دوسری دیکھتی ہے تیسری میں کوئی اس سے بھی زیادہ چل رہا ہے, تو یہ جو پروگرامز نہیں ہو رہے ہوتے ان کو وہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں. مگر کریٹیولی ڈگریوں کے نئے انداز سے ان کو ڈیولپ کرنا اور شروع کرنا, یہ کام یونیورسٹیوں میں بھی نہیں ہو رہا. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ انٹرمیڈیٹ کر کے کون سے ڈگری پروگرام ہوں, اگر وہ ڈگری پروگرام جو آگے جا کے بے روزگاری کا سبب ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ اب بڑی حیرت ہوگی پیرنٹس کو یہ سن کے, یا تمام سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, کہ اس کا یہ مطلب ہے کیا یہ اشارہ اس طرف میں کر رہا ہوں کہ ایف اے کے بعد اگر آپ کو اپنی مرضی کا ڈگری پروگرام نہیں ملتا تو پھر کیا کریں, یونیورسٹی کا کورس جوائن نہ کریں؟ یہ آپ نے خود سوچنا ہوگا. میں آپ کی فکر جو ہے وہ اس طرف متوجہ کروں گا کہ تیزی سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو آپ سمجھیں اور اس کے بعد آپ اپنے حالات دیکھیں. اگر آپ 4 سال کی بیکار تعلیم جس نے آپ کو جاب نہیں دینی وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. شاید اس کے بعد جو 2 سال کی مزید ایجوکیشن ہو یا مزید اس میں 3 سال ڈالیں تو پی ایچ ڈی لیول کی ایجوکیشن ہو, وہ ممکنہ فائدہ دے جائے, وہ ممکنہ روزگار دے جائے. تو پھر یہ ہے کہ جن لوگوں کا مقصد تعلیم جو ہے وہ صرف روزگار ہو ان کے لیے تو یہ زیادہ ہی امپارٹنٹ معاملہ ہے. جن کا مقصد تعلیم کا ڈگری لینے کا میں ڈگری لینا نہ ہو بلکہ علم حاصل کرنا ہو, اور علم کی وجہ سے جو انسان کو مرتبہ حاصل ہوتا ہے اپنی ذات کے اندر وہ ہو, تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں. وہ جو پروگرام انہیں دستیاب ہوں اگر ان کے مزاج کے مطابق ہوں اس میں بھی وہ داخلہ لے سکتے ہیں. تو اب یہ تقریباً تمہیدی بات ہوئی مختلف زاویوں سے,
لیکن سکلز کی طرف ہم اب جائیں گے کہ سکلز کون سی ہونی چاہیے جو کہ جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. تو اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں. اگر آپ نے آج خود اس کا اندازہ نہیں کیا، پہلے تجزیہ نہیں کیا، تو آپ کے لیے آسان طریقہ، خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسکولوں میں جو نیا نصاب آ رہا ہے اس میں کن مہارتوں کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اور یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہ پوری دنیا میں ایک پچھلے چند سالوں میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. جو ایجوکیشن نظام سارے کا سارا تبدیل ہو رہا ہے، تو اس میں کون سی مہارتوں کی طرف دنیا جو ہے وہ متوجہ ہے. تو ان مہارتوں کو مختلف اداروں نے، ورلڈ بینک نے یا یونیسکو نے یا دوسرے مختلف ادارے جو متعلقہ ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں، انہوں نے ان مہارتوں کی شناخت کی ہے اور ان کی فہرست بنائی ہے جو کسی نہ کسی زاویے سے آنے والے وقتوں میں امپارٹنٹ ہیں. مگر ایک عالمی ادارہ ہے ورلڈ اکنامک فورم، اس نے جو مہارتیں ان کی لسٹ بنائی ہے وہ کوئی تین کلاسیفیکیشن انہوں نے کی، اس کی 3 طرح کی مہارتیں انہوں نے اس کو قرار دیا. ایک کو وہ کہتے ہیں فاؤنڈیشنل لٹریسیز، یعنی کہ یہ ایک بنیادی طرح کی صلاحیتیں ہیں، مہارتیں ہیں جو جس شخص میں بھی نہیں ہوں گی وہ ناکام ہوگا. دوسرے ہیں کمپیٹنسیز کہلاتی ہیں، یعنی کہ خالی مہارتیں، خالی میٹرک کر لینا، ایف اے کر لینا یا 4 ایئر BS پروگرام کر لینا یا PhD کر لینا، روزگار اور رزق حلال کی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی. گارنٹی اگر ہوگی کسی وجہ سے تو وہ ان مہارتوں کی ہوگی جو اس کے پاس ہوں گی، یعنی کہ جو کمپیٹنسیز اس کے پاس ہوں گی. اب کمپیٹنسیز میں یہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے انہوں نے اس کو 4 C's کہا ہے. سی فار کنٹری. تو 4 C's انہوں نے کہا ہے، یعنی C فار کریٹیکل تھنکنگ، اسی کا ایک اور نام پرابلم سالونگ بھی ہے، اور کریٹیوٹی، اور تیسری ہے کمیونیکیشن، اور چوتھی ہے کولیبوریشن. 4 C's: کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی، کمیونیکیشن اور کولیبوریشن. اور یہ ہوئیں کون سی 4 C's جو ہیں یہ کمپیٹنسیز ہیں. یعنی کسی شخص نے کوئی بھی کام کر رکھا ہو، کوئی بھی ڈگری لے رکھی ہو، اگر اس میں یہ 4 صفات، یہ 4 طرح کی ایک ایکسپرٹیز اس کے پاس ہوں گی تو وہ اپنے اس فیلڈ میں مزید آگے جا سکے گا، جاب لے سکے گا، پروموشن لے سکے گا. تو ان کی تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے یا دوسری نشست میں جائیں گے. لیکن جو تیسری قسم ہے وہ کیریکٹر سے متعلق ہے، وہ انسان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی سے متعلق ہے. وہ صفات ہیں، وہ 6 صفات ہیں. ان میں ایک ہے کہ بندے میں انیشیٹو ہونا چاہیے. اگر کوئی دوسروں کو دیکھ کے چل رہا ہے، دوسروں پہ چھوڑ رہا ہے چیزوں کو، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جو تیسری قسم ہے وہ ہے کیریکٹر سکلز، کیریکٹر سے ریلیٹڈ ایبلٹیز یا کوالٹیز، یعنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ. اس میں کیوراسٹی ہے، تجسس ہونا چاہیے جس بندے میں ہوگا، چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے یا PhD کیا ہوا ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے اگر کیوراسٹی نہیں ہوگی. اور اگر کیوراسٹی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ PhD والا ادھر ہی رہ جائے، اور انٹرمیڈیٹ والے میں کیوراسٹی ہے تو وہ وہاں اپنے کسی نہ کسی اپنے لائن میں آگے نکل جائے گا. اسی طرح انیشیٹو، یعنی کہ کسی کام کو نئے سرے سے کرنے کا، اگر پہلے سے وجود نہیں رکھتا تو نئے سرے سے اس کا سٹارٹ لینا، اس کا نئی کسی چیز کی بنیاد رکھنا، یہ اس میں ایک سکل چاہیے ہوگی. پھر یہ ہے کہ گرٹ، GRIT، گرٹ کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا اور اس پورے عزم اور پورے ارادے سے اور کامیابی تک اس کے پیچھے قائم دائم رہنا. یہ ایک سکل اور یا ایک مہارت یہ چاہیے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں فلیکسیبلٹی آنے والے زمانے میں بہت ہی امپارٹنٹ ہے. فلیکسیبلٹی، بعض لوگ ریجڈ ہوتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ نہیں پسند. یہ لوگ زندگی میں ناکام ہوں گے.
جس کو بھی مجھے یہ پسند اور مجھے یہ نہیں پسند، اگر وہ اپنی پسند کے ساتھ زیادہ جڑے رہیں گے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ناپسندیدہ چیزوں میں کا ہمیشہ شکار ہو جائیں گے۔ لیکن جو فلیکسیبل ہوں گے، اڈاپٹیبلٹی ہوگی ان میں، نئے حالات، نئی چیزوں، نئے تقاضوں کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائیں گے، پریشانی آتی ہے تو اس کو سنبھال لیں گے، اور اپرچونٹی آتی ہے تو اس کو بھی کیچ کریں گے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح پھر لیڈرشپ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ صرف یہ نہیں دیکھتے رہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، پھر وہ ناکام ہیں۔ جو خود اپنے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے تیار کریں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور لاسٹ اس میں یہ ہے کہ جو کلچرل سکلز ان میں ہونی چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا جی پی اے بہت اچھا آیا ہو اور پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ ان کو جی پی کے ساتھ ساتھ زمانہ کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، سوسائٹی کس طرح ایوالو ہوتی ہے، اچھے رویے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، خراب کہاں سے ہوتے ہیں، یہ جو فتنے برپا ہوتے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، جو طرح طرح کی نئی چیزیں آتی ہیں ان کو کیسے دیکھنا ہے اپنی ثقافت کے اندر رہتے ہوئے، یا اگر کہیں ثقافتی تبدیلی آ رہی ہے اور وہ لوگوں کے لیے کوفت کا سبب بن رہی ہے، تو ان ساری چیزوں سے کیسے آپ نے نکلنا ہے کامیابی کے ساتھ۔ یہ 6 مہارتیں یہ بھی ہیں، یا یہ شخصیت کی خصوصیات ہیں۔ تو یہ ہم نے 3 طرح کی کمپیٹنسیز بتائی یا مہارتیں بتائیں یا سکلز بتائیں، جن میں سے پہلی جو ہیں وہ فاؤنڈیشنل سکلز ہیں، اور دوسری کمپیٹنسیز ہیں، اور تیسری پرسنالٹی سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ تو ان کو سمجھنا اور ان کے لیے مزید ان کے بارے میں معلومات لینا، پھر ان کے ماہرین سے رابطے رکھنا، پھر یہ گوگل میں یعنی کمپیوٹر میں، انٹرنیٹ میں ان کے بارے میں مزید معلومات لیتے رہنا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مزید اس علم میں آگے بڑھانا جو 21 سینچری سکلز کے حوالے سے ہے۔ صرف اتنا ہی لکھتے جائیں آپ انٹرنیٹ میں کہ 21 سینچری سکلز، بس اس پہ آپ کو کافی کچھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ فردر گائیڈنس جو ہے وہ اس میں آپ کو وہاں سے بھی ملے گی۔